سورۃ الحجرات 26 مقالے کی صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ سورت کا مطلب یعنی حصہ، چھوٹے چھوٹے حصوں کی بنیاد پر ان صورتوں کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور حجرات پلورل ہے، اس کا سنگولر جو ہے وہ حجرہ ہے، کسی کمرے کو حجرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی پلورل حجرات ہے، کیونکہ آگے حجرات لفظ استعمال ہوا ہے اس صورت میں، اس وجہ سے اسے حجرات اس کا نام رکھا گیا۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ان کے جو بھی نام رکھے گئے ہیں وہ نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ویسے ہی ہم اسے بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو بعد کی کسی شخصیت نے وہ نام نہیں رکھے۔ مثلاً سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کا مطلب گائے، صرف چند آیات میں ایک واقعہ گائے کا مذکور ہے، اور چند آیات کے واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام بقرہ گائے، حالانکہ صرف گائے کا تذکرہ نہیں، اس میں بڑے اہم مسائل ڈسکس ہوئے وہ سورت۔ اسی طرح سورہ آل عمران اور دیگر سورتیں۔ تو یہاں حجرات ایک آیت میں لفظ حجرات استعمال ہوا، اس پس منظر میں استعمال ہوا، وہ وہاں بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے قرآن کریم میں جو استعمال ہوئی ہے مکی اور مدنی کی۔ بہت سی صورتوں کو مکی کہا گیا اور بہت سی صورتوں کو مدنی کہا گیا۔ مکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہو، بلکہ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ مکی دور میں نازل ہو۔ جسے دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہو اسے مکی کہا گیا، کیونکہ ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، وہ مکی زمانہ ہے، اور ہجرت کے بعد کا زمانہ مدنی زمانہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد کی صورت ہے۔ 18 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس صورت کے 2 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، آج ہم اس کی ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تم قدم یقدم، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا، یہاں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت بڑا اہم پیغام ہمیں دے رہی ہے، بڑا اہم میسج اس میں موجود ہے۔ یاد رکھیں پورا کہ پورا قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، اور مومنین سے، مسلمانوں سے پہلے خطاب کرتا ہے، وہ پہلے مخاطب، سب سے پہلے مومنین نے پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مدنی صورتوں میں، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہیں ان میں آپ کو یہ انداز اللہ رب العالمین کا نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم، خاص طور پہ تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، اس کی حیثیت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے، تاکہ اہل ایمان اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ یہ کتنا اہم ترین ایمان۔ اور حکم کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آگے بڑھنا کیا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اس صورت کے تعلق سے امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس صورت میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور بعض فاسقین کے تعلق سے، اور مومنین جو موجود ہیں ان کے تعلق سے بھی، اور جو موجود نہیں ہیں ان کے تعلق سے بھی، 5 قسم کی یہ جو چیزیں ہیں ان کے تعلق سے
اچھے اخلاق سکھلائے گئے ہیں، اچھے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ تو اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہم اچھے اخلاق اللہ رب العالمین کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور دیگر جو اس میں آئیں گی ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا ادب ہمیں یہاں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ادب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ ایسا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑی واضح تفسیر فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کی یا کہنے کی اجازت نہیں ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ اس کی مزید تفسیر قرآن کریم کی دیگر آیات سے جوڑیں اور مسئلہ نکالیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اسے روک لو۔ یہ رسول، لفظ رسول اسلام، رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ رسول کا معنی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین بھیجے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں محمد علیہ السلام، تو اس وقت یہ لفظ رسول ہمیں ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک منہج اور ایک اصول دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو رسول دیتے ہیں وہ فالو کرنا ہے، جس سے روک دیں اس سے روکنا ہے۔ صاحب شریعت جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ صاحب شریعت کا مطلب کہ جس کے اقوال، جس کے افعال جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے شریعت بن جائے، وہ صرف اور صرف اتھارٹی اور حق رسول کا ہوتا ہے۔ یہ پہلو، یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ یہ اصول ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا جب اپنے والد سے، اپنے بھائی سے تعلق ٹوٹتا ہے، ہم والد کو اس کے نام سے نہیں پکارتے، اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے سے پکارتے ہیں ابو جان کہہ کر، کیونکہ یہ نام سے تو سب پکارتے ہیں۔ ہمیں ایک حیثیت دی گئی کہ اس حیثیت سے یہ ادب کا دلا ہے۔ تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے کہ ہم رسول کہہ کر اللہ کے وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے یہ عمل کیا، کیونکہ ہمارے سامنے رسول اللہ کی حیثیت ہے۔ ہم کوئی کام کریں گے اس کام میں اس حیثیت کا دخل شامل ہے۔ صاحب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے وسلم نے دیا وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو یوں بھی بیان کیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول اسلام کی زندگی میں نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ آپ نے اللہ کے وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کو فالو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم میں ایک ہی شخصیت ایسی ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کی پوری عمر کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھانے والا اللہ رب العالمین، لعمرک، اے پیغمبر تیری عمر کی قسم۔ اس میں بھی مان لیجیے میسج یہی کہ نبی علیہ السلام کے بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا، یہ 7 اسٹیجز آف لائف جو کچھ، اس سب کے اندر ہمارے لیے پیغام اور ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت صرف موجود نہیں ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ایسا موجود ہے کہ بحیثیت مسلمان آئے والذین آمنوا، اس خطاب کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی طرف جھانکیں، یہ اجازت ہی نہیں کسی اور کی طرف جھانکیں۔ کیا کہا قرآن کریم میں؟ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس کا گرامیٹیکلی، گرامر کے لحاظ سے بھی ذرا فلسفہ سمجھنا۔ عربی گرامر کا اصول ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتا ہے۔ دو اسما ہیں، دو ناؤنز ہیں، اور ایک ناؤن کے بارے میں جب کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی اطلاع دی جا رہی ہے، کوئی بات کی جا رہی ہے، تو وہ پہلے والے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے والے حصے کو خبر کہتے ہیں۔ یہ ٹرم ہے۔ لیکن اگر اس کی ترتیب بدل جائے، خبر پہلے آ جائے، مبتدا بعد میں آ جائے، تو عربی گرامر کی فصاحت ہے، اس کے معنی میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ انداز ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فی رسول اللہ کا ترجمہ صحیح ترجمہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا کوئی مسلمان لمحے بھر کے لیے بھی یہ تصور کر سکتا ہے لمحے بھر کے لیے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی اور شخصیت بھی ہے کہ جس کی بات ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتی ہو اور جس کو میں نے فالو کرتا لمحے بھر کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا صرف ہمیں ہمارا حیثیت کو نہیں ہم نے مانا, حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے فالو کرنا, ہمیں چھانکنے کی اجازت نہیں. قرآن کریم میں اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, لفظ پر غور کرنا, لفظ پر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, میرا صراطی, اس صراطی میرا راستہ اور سیدھا راستہ. مطلب یہ کہ جو میرے راستے سے ہٹے گا وہ سیدھا نہیں. تو کرنا کیا ہے سیدھے راستے, فَاتَّبِعُوهُ, اس کو اپنانا ہے, اس کے پیچھے چلنا. بات ہی ختم کی. اگلا جملہ بھی بڑا قابل ہے, فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, بڑا قابل غور ہے. دوسرے رستوں کو فالو مت کرنا. کیا ہوگا نتیجہ بھی بیان کر دیا, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, جب تمہاری نظریں کسی اور شخصیت کی طرف اٹھیں گی, جس شخصیت کی طرف اٹھنی چاہیے وہاں سے مڑ جائیں گی. ایک وقت میں انسان دونوں کو فالو نہیں کر سکتا, یہ عادت نہیں کیا جاتا. جہاں آپ کی شخصیت جہاں آپ کی نظر کسی اور شخصیت کی طرف اٹھی وہاں رسول اللہ سے. تو آپ رسول ہیں, اور یاد رکھیے اللہ نے رسول بھیجا اسی لیے کہ آپ نے نبی اسلام کی شخصیت کو فالو کرنا ہے. خواہ وہ عبادات ہو, خواہ وہ معاملات ہو, اخلاقیات ہو, عقائد ہو, ہر شے دنیا کے ہر پہلو میں, زندگی کا ہر پہلو میں, ہر کوشش میں نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے قائلی زندگی وہ فالو کرے. گھریلو معاملات میں, معاشرتی زندگی میں بھی نبی علیہ السلام کی ہماری آئیڈیل موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے, اس کو میں ایک 3 صحابہ کے عمل کی روشنی میں سمجھاتا ہوں. 3 صحابہ نے ایک ذہن بنایا عبادت کے معاملے میں, یاد رکھیے عبادت کے معاملے, ذہن بنایا کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا آرڈینری مدد کرنی, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور آگے ازواج مطہرات کے پاس آ کر سوال پوچھا, ہمیں نبی علیہ السلام کے اعمال بتائیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے. ازواج مطہرات تو صحیح بتلا دیں آپ کی یومیہ روٹین کیا ہے, آپ کی عبادات کیسی ہیں, فرائض, نوافل, ذکر, معاملات, پوری تفصیل بیان کرتے ہیں. پوری تفصیل سن کر صحابہ دنگ رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود جو اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی تقوی کرتے ہیں, تو ہمیں زیادہ کرنی ہے. دیکھیں یہ ہے سوچ اور غلط سوچ. ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. سوچنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. یاد رکھیے ہر صحابی جنتی ہے. اللہ رب العالمین کی حکمتیں تھیں کہ یہ صحابہ کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں جن سے ہمیں ہماری اصلاح کے لیے ہم نے سبق سیکھنا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایک صحابی نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ ساری زندگی وہ روزے رکھتے رہیں گے, کبھی افطار نہیں کریں. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی نا. کیا خوش نصیب آدمی ہوگا میں جان جائے تو اس حالت میں جائے گی کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا, زیادہ کبھی افطار ہی نہیں کروں گا. ایک صحابی نے عزم کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں. شادی کرنے کے بعد ایک انسان کے ذمہ گھر کے حقوق ہوتے ہیں, بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے جو صرف اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے اور گھر والوں کو پوچھے نا. تو میں اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیوں کروں, میں شادی نہیں کروں گا. مشقت ہی نہیں ہوگی, نہ اولاد کے حقوق ہوں گے, نہ بیوی کے حقوق ہوں گے, نہ دیگر مسائل ہوں گے, بس اللہ ہی اللہ کرتا. اور تیسرے نے عزم کیا کہ میں ساری زندگی رات کو قیام کرتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا ہی. عزم دیکھیں آپ, ارادے دیکھیں, اور یاد رکھیے یہ ارادے صحابہ کے ہیں. صحابہ سے ارادے کرتے ہیں تو پھر پورا کرتے ہیں. اس مثال بھی آپ کو. تو بہرحال یہ 3 صحابہ نے کر لیا ارادہ اور عزم. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کی پہلے پوری تفصیل معلوم کی گئی. معلوم کرنے کے بعد ان صحابہ نے عزم یہ کیا ہے کہ اب ہم نے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا.
نبی علیہ السلام نے فوراً ان صحابہ کو بلوایا اور اپنی مثال پیش کی. میرے صحابہ نمونہ میں ہوں نا، تو میں اقوم اللیل و ارقد، میں رات کو قیام اللیل بھی کرتا ہوں تو سوتا بھی ہوں. اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کر رکھی، اور میں اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا. فالو مجھے کرنا ہے. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے کو جس نے چھوڑا نا وہ بھٹک گیا. اللہ خطرناک سخت طریقے، مجھے فالو کریں جو اس رستے سے ہٹا. تو اصول سامنے آ گیا کہ مجھے عبادت تک کوئی عمل کرنے سے پہلے چیک کرنا پڑے گا. اور میں قربان جاؤں، اللہ رب العالمین کی یہاں پر رحمت ہے، شفقت ہے. اللہ اگر ہم سے کثرت مانگتا نا کہ جناب کریں 2 لاکھ نمازیں پڑھیں، ہم کبھی کوانٹٹی پوری نہ کر سکتے. اللہ پھر اپنے حساب سے کوانٹٹی مانگتا ہے. لیکن اللہ نے کیا مانگا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون لے کر آتا ہے. اچھا عمل، بہترین عمل. اکثر کا لفظ یوز نہیں کیا. اکثر کا مطلب ہے بہت زیادہ. اکثر اگر ہے اور وہ احسن نہیں ہے، جملہ قابل غور ہے اور بڑی پیاری نصیحت ہے یہ قرآن کریم کی. جملہ یعنی عمل اگر ہے احسن اور اکثر ہے احسن نہیں ہے، وہ اکثر ضائع ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں مثال موجود ہے. قرآن کریم کہتا ہے ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں جمعے کی نماز. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، اتنے عمل کیے ہیں، عمل کر کر کے تھک چکے ہیں. اور جسے اللہ کے نا تھک چکے ہیں تو وہ پھر واقعتاً عمل ہو، واقعتاً وہ عمل ہو، لیکن تصلى نارا حامية، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. کیوں؟ احسن نہیں. فویل للمصلین، بڑی نماز ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے کس نے نماز پڑھ تو لی ہے، اس نے گن بھی لی ہے جی 14 ہو گئی، 17 ہو گئی، 21 ہو گئی، لیکن وہ اکثر تو شاید ہو جائے احسن. بعض لوگ ساری زندگی قضائے عمری کرتے گزارتے تھے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور پچھلے بھی پڑھ رہے ہیں اور مزید پڑھ رہے ہیں. صلاۃ الالفیہ بھی ہزار رکعتیں نماز پڑھ، تو وہ اکثر تو ہے احسن نہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو پڑھ تو نماز رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پڑھ تو نماز رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کیسی نماز ہے اور جس سے آپ کے اندر کو پتہ نہ لگے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا جو تعارف کروایا نا عبادت کا، نبی علیہ السلام نے کروایا. فرمایا کہ نماز ایسی ہو یا عبادت ایسی ہو کہ تجھے یہ لگے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ تصور پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. رب کو دیکھنے کے بعد جو شوق اور خوف کا ملا جلا رجحان پیدا ہوتا ہے نا، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ ذوق اور پیدا ہوتا ہے، وہ شوق پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے تو کم از کم یہ ہو جائے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد جو کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ جب آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے فلاں شخصیت دیکھ رہی ہے اور آپ اس کو کیسا دکھانا چاہتے ہیں، وہ جی آپ اس وقت آپ کی کہتے ہیں نا کسی سے ملتے وقت آپ اپنی خاص باڈی لینگویج بناتے ہیں اور خاص اپنا ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں، خاص رویہ اور مختلف انداز یوز کرتے ہیں جناب تاکہ شان طریقے سے ملے. پہلی ملاقات ہے فلاں جگہ ملنا ہے جی، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. کیا ہمارا طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے اپنے رب سے ملتے ہوئے تصور یہ قائم کرتے رب تجھے دیکھ رہا ہے. اب جو نماز پیدا ہوگی وہ اللہ کو مطلوب. تو بہرحال فرمایا کہ بڑی نماز ہے لیکن اس کے باوجود یہ نماز اللہ کے یہاں قبول. کیوں کہ نماز کی یا عبادت کے اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ نے مانگا مجھ سے کیا. اور اگر عمل چھوٹا ہے لیکن ہے وہ احسن، یاد رکھیے احسن کی ڈیفینیشن بھی سن لے. احسن ہر وہ عمل احسن ہے، ہر وہ عمل احسن ہے جس پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی، آپ نے کر کے دکھایا ہو کہ ایسے کرنا ہے. اگر وہ عمل جتنا بڑا سے بڑا عمل ہے لیکن اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی تو وہ کام احسن نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان یہ ہر احسن کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
تو اس لیے اگر ایک کام ہے اور وہ احسن نہیں ہے تو وہ کام ضائع، اور اگر احسن ہے چھوٹا سا کام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور سے تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہو، آدھی کھجور۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہے احسن کے اصول پر کا۔ تو اس لیے کہ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں، تصور قائم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اور زبان سے جملہ نکلے اجلس، اور ابن مسعود جوتیوں کی جگہ پر ہی بیٹھ جائیں۔ تصور ان کے ذہنوں میں تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، کہیں یہ ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ رسول ہے، رسول ہے۔ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بعض ایسی شرطیں مانی جو بعض صحابہ کو سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا عمر تو آ کر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، پہلے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان کی باتیں مانتے جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کافر اس سال تمہیں جانا نہیں دیں گے، اگلے سال آؤ۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کہہ دیا ہے تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہارا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ایسی کمزوری ہم دکھائیں؟ سیدنا عمر سے برداشت نہیں ہو رہا، کئی صحابہ سے برداشت۔ ابو بکر کا جملہ جواب بڑا قابل ہے، جملہ کیا ہے؟ انہ رسول عمر تو ہے لیکن وہ رسول اللہ ہے، وہ رسول۔ آپ کی عقل، آپ کا فہم، آپ کی بصیرت، شعور، فہم جتنی طویل منزلیں طے کرتا ہے جی، آسمانوں کی سیر کر رہی ہو آپ کی بصیرت، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں کچھ پیروں کی خاک ہے۔ یہ رسول اللہ ہے، ان کا فیصلہ ہے، پھر بھی آپ سیدنا عمر سے رہا نہیں، پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونا کہ رسول کیا ہم اکبر ہیں؟ یہ آخر لاجک کیا ہے؟ کیوں ہم اس طرح سے جو ہے یہ شرطیں مان رہے ہیں؟ نبی السلام نے ایک ہی جملہ کہا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ یہ کچھ اس لیول کی بات ہے، عمر جو رسول یہ بھی سمجھ سکتا ہے، تمہیں بات میں سمجھ سکتا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا، جب رسول مان لیا ہے تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ اب جو رسول کہہ رہے ہیں بس وہ کرنا ہے، کوئی چون چلا نہیں، کوئی سوال نہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو اور وہ اپنا فلسفہ، اپنی عقل اور تھیوری لے کر آ جائے، سر ایسے ہونا چاہیے، کوئی گنجائش نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایمان خطرے میں اس کا آخری اسٹیج پر کھڑا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انکار کی طرف گیا، اپنے آپ کو آگے بڑھایا کہ نہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے، تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اللہ، سیدنا عمر نے جملہ کا جواب بھی ہے، اور سیدنا عمر تو سیدنا عمر، صحابہ تو صحابہ، بات کو سب سمیٹ رہا ہوں۔ کافر سے معاہدہ ہو رہا ہے، کافر سے، سامنے کافر بیٹھے اور نبی صاحب نے لکھا ہے بسم اللہ، معاہدہ طے ہو گیا، سائن ہونا ہے، اس معاہدے میں جو لفظ لکھا ہوا ہے، ایک طرف ایک پارٹی، ایک فریق محمد رسول اللہ، آپ نے لکھا ہے محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف اہل مکہ ہے۔ وہ کافر کہتا ہے اس رسول اللہ کو کاٹے، ہمارا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے، رسول بننے کے بعد اگر ہم نے آپ کو رسول ہی مان لیا، آپ سے کسی قسم کے کوئی ایگریمنٹ کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، آپ کے سامنے پھٹڑائیں یا بولیں، کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لفظ کو کاٹیں، اسی پر تو استدلال، یہ فلسفہ ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس لفظ کی گہرائی کیا ہے، کہ رسول ماننے کے بعد کسی شخصیت کے لیے اس حوالے سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا تو عمل بھی اللہ کے رسول، اتباع بھی اللہ کے رسول کی جائے، اطاعت اللہ کے رسول کی جائے، جو آپ دے دیں گے اس کو اپنائیں گے۔ تو یہ اس آیت کا سب سے اہم ترین پیغام ہے پورے تمام اہل ایمان کے، اور یہی اصول اجتماع کا باعث بن سکتا ہے۔
اتحاد کا باعث بن سکتا ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے آؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان آیت کے آخری حصے میں اللہ کی دو صفات کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس حوالے سے اور مزید آگے بات انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب